اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائے۔ جس نے عقیدت بری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، اولیاء کرام کی طرف عقیدت بری نظروں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیت اللہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے عقیدت سے ان کو دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے انصر علی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا، اس کے بعد آپ کو قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کروں گا، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مرزا انجینئر کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بار بار نعرہ مار رہا تھا ایک کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کہتے ہیں جی اولیاء کرام کو، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو یہ مرزا انجینئر بابے کہتا ہے وہ تو شاہی کوئی نہیں۔ کہتا پہلے میں اسی طرح کہتا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا، تو اب میں ان کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ نبی کے مقابلے میں بابے شاہی کوئی نہیں، صحابی کے مقابلے میں بابے شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بندہ بات کر کے دکھائے نا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس نعرے سے بڑی خوشی ہوتی ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ اس کے اندر کا جو بغض ہے، اس کے اندر کا جو حسد ہے، اس کی وجہ سے یہ نعرہ مارتا ہے۔ اس کا کلپ سنیں ذرا۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ ابھی قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، احادیث کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ کیا انہوں نے بھی ایسے لفظ استعمال کیے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں؟ کیا ہمیں اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کے اندر فرق نہیں کرنا آپ نے۔ حالانکہ ان کے درجے تو ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کے اندر فرق کریں۔ اولیاء کرام ڈیفینیٹ بات ہے، ان کا درجہ صحابہ کرام سے نیچے ہے، انبیاء کا صحابہ سے بھی اوپر ہے، تو یہ درجات ہیں، اس کا تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے، یہ جو نعرہ بات ہے اس کے اندر بغض جھلک رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کوئی نعرہ مار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا، ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین، اولیاء کرام۔ ان لوگوں کا رستہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، پھر نماز کے اندر ہی ان کے اوپر سلام بھی بھیجتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کے اوپر سلام ان کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ کوئی نماز کے اندر اللہ نے فرض کر دیا سلام پر ان کے اوپر بھیجنا، اور یہ اس نعرے سے اس کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ، ایک ولی کے ساتھ بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مرزا صاحب اعلان جنگ کیا کہ نہیں۔ یہ اس کے نعرے ذرا سنیں۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے، تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، دنیا میں بھی ان کو کوئی خوف غم نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا، ان کو سند دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ لقمان کے اندر، اور جس نے میری طرف رجوع کیا اس کی پیروی کر، اس کے رستے کی پیروی کر۔ جو شخص میری طرف رجوع کر لیا جس بندے نے، تم اس کی پیروی کرو۔ سورۃ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، صالحین۔ بھئی ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم تو دنیا کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، ہم نے شیطان کی طرف رجوع کیا ہے۔ جیسے ہمارے مال ہیں، اپنے گریبان میں بندہ دیکھ لے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے وہ تو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کے علاوہ ان کو خیال ہی کوئی نہیں آتا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف۔ جیسے سلطان بہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر گزرا تو وہ کافر ہے۔ تو ان کا تو مقام اس حد تک ہے کہ وہ ایک سانس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے،
وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ, ان کی پیروی کا قرآن میں حکم دیا گیا. پھر سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تمہاری نظر ان کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ پڑے, یعنی کہ ان کے اوپر نظریں جمائے رکھ, ان کی محفلوں میں جم کے بیٹھا رہے. تو یہ اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی محفلوں میں بیٹھو, ان کی صحبت اختیار کرو. اس صحبت کا آپ کے اوپر بڑا اثر ہوگا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور مرزا کیا کہتا ہے؟ باپ بیدے شاہی کوئی نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا تو آپ نے ذرا غور سے سن لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے ابو ذر اکیلے چلا کرو, اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اکیلا ہے, تم زمین میں اکیلے رہو. اے ابو ذر بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اے ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کس غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہوں اور کس چیز کا مشتاق رہتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں آپ کس فکر اور کس غم میں مبتلا رہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آہ 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 3 دفعہ آہ بری. مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کا شوق ہے جو میرے بعد آئیں گے, اور وہ انبیاء کسی شان کے مالک ہوں گے. اندازہ کریں, انبیاء کسی شان کے مالک ہوں گے, اور بارگاہ الہی میں ان کا مرتبہ شہداء کا ہوگا, شہید ہوں گے, زندہ ہوں گے. وہ رضائے الہی کی خاطر اپنے والدین, بھائی بہنوں اور اولاد سے جدائی اختیار کریں گے, اپنے مال اور اسباب سے دستبردار ہو جائیں گے, اپنے آپ کو تواضع اور انکساری سے سجائیں گے, ہوائے نفس اور حصول دنیا کی طرف راغب نہ ہوں گے, نفسانی خواہشات ان کے اندر نہ ہوں گی, دنیا پر مائل نہ ہوں گے, آخرت کی طرف توجہ ہوگی, اللہ کی طرف توجہ ہوگی. وہ محبت الہی میں غرق ہو کر مسجدوں میں جمع ہوں گے, اللہ کے عشق میں ہوں گے, عاشق لوگ ہوں گے, اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. قرآن کی آیت آئی تھی نا, جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی پیروی کر. یہ اب ان کی شان آ گئی ہے کہ ان کی شان کیا ہے. ان کی ارواح من جانب اللہ ہوں گی, ان کا علم اللہ کی خاطر ہوگا. ان میں سے جب کوئی بیمار ہوگا تو ان کی بیماری بارگاہ الہی میں 1000 سال عبادت سے افضل ہوگی. اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, اور ارشاد فرمایا ان میں سے جب کوئی فوت ہوگا تو ایسا ہوگا گویا آسمان والوں سے کوئی فوت ہو گیا, کیونکہ ان کی عزت افزائی اللہ پر لازم ہے. اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں. آپ نے عرض کی, ارشاد فرمایا اگر کوئی جوں ان کے کپڑوں میں گھس کر انہیں کاٹے گی تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب عطا کرے گا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 40 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا, اور وہ غلام بھی اتنے قیمتی کہ ان میں سے ہر ایک غلام کی قیمت 12,000 دینار ہو. اے ابو ذر اگر تم کہو تو میں ان کی شان میں مزید بیان کروں. عرض کی, ہاں اللہ کے رسول بیان فرمائیں. ان میں سے جب کوئی اہل محبت اللہ کا ذکر کرے گا تو ان کے ہر سانس کے بدلے 10 لاکھ درجات لکھے جائیں گے. اے ابو ذر اگر تم کہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں. عرض کی, ہاں یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں. فرمایا ان میں سے جب کوئی عرفات میں 2 نفل ادا کرے گا تو اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی 1000 سالہ عمر کا ثواب لکھا جائے گا. اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں مزید بیان کروں. عرض کی, ہاں یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں. فرمایا جب کوئی ان میں سے اللہ کی تسبیح کرے گا تو قیامت کے دن وہ تسبیح بارگاہ الہی میں اس بات سے افضل ہوگی کہ دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بن کر اس کے ساتھ چلائے جائیں. اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں. عرض کی, یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں. جس نے عقیدت بری نظروں سے ان کی طرف دیکھا, اولیاء کرام کی طرف عقیدت بری نظروں سے دیکھا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیت اللہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ پسند ہے. جس نے عقیدت سے ان کو دیکھا گویا اس نے اللہ کو دیکھا. مرشد مینو حاج مکے دا رحمت دا دروازہ, سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں. اولیاء کرام کے جتنے بھی شعر ہوتے ہیں قرآن حدیث کی تشریح ہوتے ہیں. جس نے ان کو لباس پہنایا گویا اس نے اللہ کو لباس پہنایا, اور جس نے ان کو کھانا کھلایا گویا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا. اے ابو ذر اگر تم کہو تو میں ان کی شان میں کچھ اور بیان کروں. عرض کی, ہاں یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں. فرمایا وہ گناہ گار جو گناہ کرنے پر بضد ہو اور بہت بڑا گناہ گار ہو, اگر ان کی محفل میں آ کر بیٹھے گا تو اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. اندازہ کریں, حدیث سن لی آپ نے, تو کیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں, اور مرزا کیا فرما رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہا ہے
اور مرزا کا نعرہ کیا ہے؟ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تواڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ. ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ اپنے اندر کی جو بڑاس نکالتا ہے، بار بار اولیاء کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ مقصد ہے شیطان کا. شیطان منکر ہے جی، آدم کا منکر ہے، اللہ کے مقربین کا منکر ہے، نبیوں کا منکر ہے. اللہ کا منکر نہیں ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، وہ بڑا تگڑا مانتا ہے، ان سے بھی زیادہ مانتا ہے. تو کس چیز نے اس کو مردود بنایا، ملعون بنایا؟ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا. اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کو، اللہ کے اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو اور انبیاء کرام، اللہ کے نبی کی طرف بھی یہ انگلیاں کرتا ہے، یہ تنقیدیں کرتا ہے سب کے اوپر، گستاخیاں کرتا ہے، یہ پرچے بھی ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو پھر اندازہ کر لیں جو اس کے فالوور ہیں. میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایسے شخص سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ عطا کرے اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.